اسلام میں والدین کا کتنا رتبہ اور احترام بتایا گیا کہ معصوم نے کہا کہ اسی سے اندازہ کر لو کہ قرآن میں 3 جگہ اللہ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 3 جگہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے، یعنی اللہ سے مطلب اللہ اور اللہ کی معصوم حجتیں، ان کے بعد اگر کوئی ہے تو والدین۔ نوجوان اللہ کے رسول کے پاس گھبرایا آیا کہ پیغمبر نے ایک دروازہ ہی بنایا تھا، رحمت کا دروازہ، وہ لوگ آئیں جن کو فوری رحمت چاہیے۔ وہ نوجوان آیا، یا رسول اللہ رحمت چاہیے اور فوری رحمت چاہیے، کیا مسئلہ؟ کہا میرا بھائی، کل یہ جملہ آیا تھا نا، آج اب اس کو حدیث میں سنیے۔ میرا بھائی بڑا بھائی ہے، بہت بوڑھا نہیں ہے، 40-45 سال کا ہوگا، وہ اس کا آخری وقت آ گیا، وہ موت کے اس مرحلے سے گزر رہا ہے جو پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، سکرات موت، نزع کا عالم، روح نکلنے کا مرحلہ، لیکن بہت تکلیف میں، اور روح اس کی نکل ہی نہیں رہی۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ بعض اوقات ایسے مرنے والوں کو دیکھ کر یہ دعا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ ان کی مشکل آسان کر، وہ منزل، لیکن وہ بھی تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا، تو اللہ مشکل آسان کرے، ہم تو نہیں آسان کر سکتے۔ میرے پاس تو ایسے کیسز بھی تھے، زہر دے دیا گیا، اب پتہ چلا وہ ٹھیک ہو گئے کیونکہ جو ان کو بیماری تھی اس کا علاج ہی زہر تھا۔ خیر، تو ایسے واقعات ہوئے ہیں، رپورٹڈ ہیں، ریکارڈڈ ہسٹری کے اندر۔ تو اب یہ کہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا کسی کو مارنا، کہ یہ ایسی تکلیف میں پیغمبر فوراً کھڑے ہو گئے۔ اس زمانے کا مدینہ بہت منا شہر تھا، آج کی جو مسجد ہے نا وہ پورا مدینہ اس زمانے میں اس کے اندر تھا۔ پیغمبر گئے اس کے گھر میں، دیکھا وہ نوجوان، اس نوجوان کا بڑا بھائی وہ بھی نوجوان، انتہائی شدید تکلیف کی شدت میں جیسے کسی کا گلا گھوٹے تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ ابل آتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں اور زبان لٹک جاتی ہے، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہیں، عجیب عالم، اور گلے سے ایسی آواز نکل رہی ہے جیسے ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی نکلتی ہے آوازیں۔ اور وہ چھوٹا بھائی جو آیا ہے وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ 1 ہفتے سے اسی حال میں، 5 منٹ اس کی حالت نہیں دیکھی جائے اور یہ 1 ہفتے سے ہے، آپ دعا کریں اللہ اس کی مشکل آسان کرے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اس کی بیوی بھی یہ چاہتی کہ اس تکلیف سے نجات ملے، چاہے موت آ جائے۔ آج کل کی بیویاں تو کہتی ہیں کہ موت آ جائے، لیکن پہلے زمانے کی بیویوں کی نگاہ میں شوہر کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اہمیت ہے، آج بھی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا۔ خیر، تو واپس آ جائیے اصل مسئلے پر۔ پیغمبر نے دیکھا، رحمت للعالمین، اس نوجوان کی حالت دیکھی، لیکن فوراً پیغمبر مڑے اور باہر جانے لگے۔ چھوٹا بھائی گھبرا کے کہتا یا رسول اللہ میں آپ کو لے کے آیا، آپ نے بھی اتنی زحمت، مسجد چھوڑ کے آئے۔ پیغمبر خالی تو نہیں بیٹھتے نا، ہر وقت لوگ پیغمبر سے مسئلے مسائل پوچھ رہے ہوتے، لیکن آپ آئے میری مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ یا اس کا باپ اس سے ناراض ہے یا اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ اسی مرنے والے کو ہی تکلیف ملتی ہے جس کا یا باپ ناراض ہو یا ماں ناراض ہو، اور ایسے آدمی کے لیے ہم بھی دعا نہیں کرتے، ہم بھی دعا نہیں کرتے ہیں جس کا باپ اور ماں ناراض، سوائے ایک صورت کہ جو ناراض ہیں اگر وہ مر چکے۔ دعائے مشلول ہمارے پاس کیسے آئی تھی؟ وہ نوجوان نا جو باپ کی بد دعا کے نتیجے میں پیرالائز ہو گیا تھا، یمن کا رہنے والا تھا، لیکن سمجھ گیا کہ اب اس عذاب سے ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا، مکے جاؤ۔ خانہ کعبہ میں آیا، پیرالائز ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، بڑی مشکل سے زمین پر چاروں ہاتھ پیروں سے گھسٹ کے طواف کر رہا اور رو رہا۔ تو مولا نے سنا کہ بیٹا حسن اس کو لے کر آؤ، اور پھر مولا نے پورا واقعہ پوچھا اس سے، پتا چلا کہ باپ کو اس نے ایک دفعہ بڑی اذیت پہنچائی۔ اب آپ نے کہا تھا میں تیرے حق میں بد دعا کرتا ہوں، یہ عذاب آیا اور باپ مر چکا۔ تو مولا نے پھر دعائے مشلول تعلیم کی کہ اب اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھو۔ چنانچہ پرانی کتابوں میں دعائے مشلول نہیں لکھا جاتا تھا، کہا وہ دعا جو اس بیٹے کو تعلیم کی گئی جو عاق والدین ہونے کی وجہ سے عذاب میں تھا۔ بہت لمبا جملہ ہو گیا اردو میں، لیکن مجلس بھی بہت لمبی ہونے جا رہی ہے، شارٹ کرتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا ہم بھی اس کے حق میں دعا نہیں کرتے، ہاں اگر باپ اور ماں مر گئے تو اب کیا کیا جائے تو الگ بات۔ کہا یا رسول اللہ باپ تو مر چکا ہے اور باپ کے ساتھ اس کا کوئی پرابلم نہیں تھا، ماں زندہ ہے اور بہت ناراض ہے اپنے بیٹے سے۔ اور وہی جو مسئلہ ہر زمانے میں ہے، ساس اور بہو کا مسئلہ۔ شادی کے بعد بیوی آئی، کچھ دن اچھے تعلقات رہے، جب آتی ہے نا بہو اس وقت تو ساس کو بہو بہت اچھی لگتی، کیا
माथा चांद थोड़ी तारा पता नहीं क्या और क्या, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर वही चुड़ैल और वही पता नहीं क्या कुछ लगने लगती है, तो वो वहां भी हुआ। और ये दुनिया की तमाम औरतों का कॉमन प्रॉब्लम है। सिर्फ एक औरत इससे बची हुई थी। अभी मैं लाहौर में इस पे एक मजलिस पढ़ के आया हूँ। एक औरत बची हुई थी, हजरत हव्वा, क्यों इनकी कोई सास नहीं थी। खैर, तो ये बच्चों की मालूमात के लिए कि उनकी कोई सास नहीं थी हजरत हव्वा की। तो खैर, बाकी हर जगह ये मसला, बहुत नाराज है माँ। काछा तो माँ नाराज है, मैं दुआ नहीं करूंगा। कर सकते हैं, नहीं करूंगा। कहा या रसूल अल्लाह, फिर मेरे भाई की तकलीफ कैसे खत्म हो? कहा बुला के लाओ माँ को। माँ बुलाई गई, वो आई, उसने बेटे की हालत देखी। कोई माँ अपने बेटे की हालत देखे? लेकिन उसने कहा शुक्र है खुदा, खुदा ने मेरी फरियाद सुन ली। इसने मुझे ऐसी तकलीफ पहुंचाई है कि मैंने दिल से इसके लिए बद्दुआ की। वैसे इमाम की एक हदीस है, और आप देखेंगे कि देखिए कितनी, यानी आपका दिल कहेगा कि हाँ हर हदीस सही होती है, लेकिन ये हदीस तो आप दिल तस्दीक कर रहा होगा। इमाम ने कहा माँ की बद्दुआ से इतना न डरो जितना बाप की बद्दुआ से। कराची की तो मिनी बस के पीछे भी शायद लिखा होता है माँ की बद्दुआ, लेकिन इतना मत डरो। माँ बद्दुआ भी करती है तो वो ऊपरी दिल से करती है, दिल की गहराई से नहीं करती। हाँ, बाप जब बद्दुआ करता है वो दिल की गहराई से करता है। लेकिन यहाँ वाकई इतनी तकलीफ इस बच्चे ने अपनी माँ को पहुंचाई है। माँ ने कहा शुक्र है खुदा का। पैगंबर ने उस छोटे भाई से कहा क्या करें, ये नहीं माफ कर रही है, माँ हो के माफ नहीं कर रही है, तकलीफ देख भी रही है, अब मैं दुआ नहीं करूंगा। वो कहने लगा कि अम्मा से कहना तो बेकार है, इतने सालों से हम समझा रहे हैं माँ को, वो नहीं मान रही, लेकिन आप ही कुछ करें। पैगंबर ने कहा एक तरीका। अब देखिए, मैं तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि आसान तरीका था। पैगंबर कहते अच्छा ठीक, मैं कर देता हूँ दुआ। नहीं, पैगंबर ने कहा कि तुम्हारे घर में लकड़ियां हैं। पुराने ज़माने में ये गैस वैस तो होती नहीं थी, लकड़ियां चूल्हे में जलती थी। आई, पैगंबर ने कहा कि आग लेकर आओ, इसे जलाना। बेडरूम में बिस्तर के करीब लकड़ियां रखकर उसको जलाने की कोशिश की जा रही। वो बूढ़ी औरत घबरा गई कि या रसूल अल्लाह कर क्या रहे हैं? कहा मैं तुम्हारे बेटे को उठा के अपने हाथ से इस आग में डालना चाहता हूँ। अब तड़प गई, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा जिसे मैंने इतनी जहमत से पाला इस आग में जाएगा, जलेगा। कहा ये तो कुछ नहीं है, तू जो कर रही है उसके नतीजे में जहन्नम की आग में जलने वाला। जब तू बड़ी आग में अपने बेटे को जला रही है तो छोटी आग में अगर मैं जलाऊं तो क्या हर्ज? घबरा के कहा या रसूल अल्लाह के जहन्नम की आग में जलेगा? कहा हाँ। आके वालिदैन पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। उसने कहा मैंने अपने बेटे को माफ किया। और एकदम से एक इत्मीनान की सांस की आवाज आई, पलट के देखा वो नौजवान जो मर रहा था बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और पैगंबर ये कहते हुए चले कि जो बाप या माँ को तकलीफ पहुंचाता, हाँ अब ऐसी हदीसें बाज़ औक़ात बूढ़े लोगों का तो ज़रा मिजाज भी चिड़चिड़ा होता है और अपने आप को ज़रा सा डिक्टेटर समझने लगते हैं। तो मैं तो खुद बुढ़ापे में हूं ना, तो मुझे पता, इन हदीसों से फ़ायदा उठा के बाद सासें अपनी बहू पर डबल जुल्म करने लगती। देखा तुमने कितना सख्त अजाब आता है। बेटा माँ को तकलीफ नहीं पहुंचाए, लेकिन माँ अगर किसी और को तकलीफ पहुंचा रही है, बहू, तो अलग मसले हैं। इससे वो गलत फायदा ना उठाएं जो सासें, बहू की सास, बेटे की माँ। लेकिन इतना बड़ा इस्लाम में हुक्म, हदीस भी मैंने पढ़ दी। हजरत मूसा ने एक बार पूछा था या रसूल अल्लाह ने कोहे तूर पे गए थे। मूसा डायरेक्ट अल्लाह से अहकामात लेते हैं ना, जिब्राइल भी नहीं आते, और सब अहकामात लिए। फिर कहा खुदा बंदा, मैं ये मालूम करना चाहता हूं जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। बहुत मशहूर रिवायत है, इसलिए बहुत शॉर्ट में पढ़ रहा हूं। मूसा बहुत अजीम नबी हैं, रसूल खुदा और इब्राहिम के बाद तीसरे अजीम तरीन नबी हैं मूसा। हाँ, अइम्मा जो हैं उनके बाद रुतबा आता है, लेकिन अंबिया में कहा कि मूसा तुम्हारा पड़ोसी फुला शहर में जो कसाई रहता। अब मूसा को जरा तजस्सुस हुआ कि वो कसाई बहुत नेक आदमी होगा, जिसे उर्दू में कहते हैं छुपा रुस्तम। बहुत से लोग होते हैं बहुत नेक हैं लेकिन अपनी नेकियां जाहिर नहीं करने देते। और बहुत से लोग कोई नेकी नहीं करते, लेकिन फेसबुक के ऊपर आप उनकी पोस्ट देखिए, व्हाट्सएप में उनका स्टेटस अपडेट देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इमाम मासूम से बढ़ के कोई कारनामा अंजाम दे दिया। तो अब कहा कि कसाई है, चल के देखो। गए उस शहर में। पुराने ज़माने में होटल वोटल नहीं होते, जो भी आता था
شہر کے کسی بھی آدمی سے کہتا تھا میں مہمان ہوں، مسافر ہوں، وہ اپنے گھر میں جگہ دیتا تھا. جیسے زیارت کے جو 3 دن ہوتے ہیں نا، ہر عراقی اپنے گھر کا دروازہ کھول کے بیٹھا کہ آؤ میرے مہمان، میرا گھر تمہارے لیے حاضر. تو یہ پہلے زمانے کا عام طریقہ تھا جب ہوٹل اور مسافر خانے نہیں تھے. موسیٰ گئے قصائی کی دکان پہ پہنچے، پہلے تو دیکھتے رہے یہ دکان پہ بیٹھا ہے تو کیا کوئی خاص اسپیشل عمل کر رہا؟ نہیں، بالکل جیسے سارے قصائی ہوتے ہیں. ذرا قصائی ایگریسو بھی ہوتے ہیں، لڑنے مرنے والے. امام معصوم نے ہمیں بزنس کے بھی بہت طریقے سکھائے. اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی کفن بیچنے کا کام نہ کرنا. روزانہ دعا کرو کہ آج زیادہ لوگ مریں، آج زیادہ لوگ مریں تو ہمارا کام چلے. اور قصائی کا پیشہ اختیار نہ کرنا، دل سخت ہو جاتا ہے. دیکھا ویسے ہی جیسے سارے قصائی. اس کے قریب گئے، کہا کہ میں مسافر ہوں، آج رات تمہارے گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بسم اللہ. یہ عام طریقہ تھا اس زمانے کا. اس کے گھر اس کے ساتھ گئے. وہ گھر میں داخل ہوتے پورا دن کا تھکا ہوا ہے لیکن سیدھا برابر کے کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر تک وہاں رہا، پھر آیا اور ہنستا ہوا آیا. موسیٰ نے پوچھا بھائی اس کمرے میں جا کے ہنس کے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا وہاں میری بوڑھی ماں رہتی ہے اور وہ تقریباً بستر کے اوپر ہے، بیڈ پر ہے. تو میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پورا دن تھکا ہوا آتا ہوں، پہلے اس کے کمرے میں جا کے اس کی ساری خدمت کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. تو ہنس کیوں رہے؟ کہا کہ جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں شام کے وقت آ کے وہ دیکھ رہی ہے میں پورا دن کا تھکا ہوا ہوں. اور کیا تھکا ہوا؟ تکہ بوٹی کی ہے اس نے لوگوں مثلا جانوروں کی، لوگوں کی تو نہیں. پورا دن کا تھکا ہوا اور پھر ماں کی ساری خدمت کر رہا ہوں جس کے اندر اس کی نجاستوں کا صاف کرنا بھی ہے. تو میری ماں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنائے. تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے، کہاں مجھ جیسا قصائی جو واجب بھی مشکل سے ادا کرتا ہوں. کہا موسیٰ جیسا عظیم نبی کلیم اللہ جس پہ تورات نازل ہوتی ہے، ماں کی بے وقوفی کی دعا پہ مجھے ہنسی آتی ہے. موسیٰ نے کہا بالکل اللہ نے جو مجھے پیغام دیا میری سمجھ میں آیا، تجھی جیسے شخص کو میرا پڑوسی بننا چاہیے جو اتنا ماں کا خدمت گزار ہو. تو وہ ایک حدیث، یہ دوسری حدیث. وہ عذاب آیا رسول کے ہوتے ہوئے. رسول کون؟ رحمت للعالمین. اور یہ اسٹیٹس ملا